عرصے میں چند عربوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ بتوں کی پرستش کرتے نظر آئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نشانی قرب قیامت کی ہے اور قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ اچھا، آج کل بہت زیادہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات پوچھی جاتی ہے اور دجال کے متعلق بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن دیکھیے میں آپ کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز آپ کو بتلاؤں جو آپ کے ایمان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ دجال تو جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے، وہ تو بات کی بات ہے نا، اس تو بھی بہت دور کا معاملہ ہے، لیکن لوگ اس دجال کے پیچھے پڑ گئے، قرب قیامت کی نشانیوں کے متعلق کے پیچھے پڑ گئے، لیکن اس سے جو خطرناک چیزیں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، یہ پوسٹ میری نظر سے بھی گزری ہے، اب یہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات حدیث مبارکہ کے اندر واضح اور صاف طور پر آئی ہے کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اگر اہل عرب ہندوؤں کے ساتھ مل کر یا مشرکین کے ساتھ مل کر یا بت پرستوں کے ساتھ مل کر بت پرستی کرنے لگ جائیں اور بتوں کو پوجنے لگ جائیں تو واقعتاً یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، اور یہ نشانی ایسی ہے کہ جو قیامت کی قریب قریب تصور کی جاتی ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنف اپنے شیبہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد من قبائل امت الاوثان۔ نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل عرب مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی پوجا پاٹ نہ کرنے لگ جائیں، اور جب تک میرے قبائل یعنی اہل عرب کے لوگ مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی پوجا پاٹ کرنے نہ لگ جائیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور جب اہل عرب مشرکین کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بت پرستی کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے، اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ تو یہ تو صحیح حدیث مبارکہ ہے اور بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے، لیکن ابن ماجہ کے اندر جو روایت ہے وہ بہت زیادہ قابل غور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قالوا بلى یا رسول اللہ قال الشرک الخفی یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته الى ما یرى من نظر الرجل۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دجال سے زیادہ خطرناک چیز نہ بتلاؤں، دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک چیز تمہیں نہ بتلاؤں جو تمہارے ایمان کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے اور تمہارے ایمان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک خفی، یہ جو شرک خفی ہے یہ شرک خفی دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ شرک خفی کیا چیز ہے، شرک خفی کا کیا معنی؟ تو فرمایا کہ شرک خفی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی نماز کو اس لیے خوبصورت بناتا ہے، اپنی نماز کو اس لیے خوبصورت بناتا ہے، اپنی نماز کے اندر زیادہ خشوع اور خضوع اس لیے پیدا کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت بنائے، تو یہ شرک خفی ہے۔ اور یہ شرک خفی دجال کے فتنے سے زیادہ کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ استاد العلماء محبوب العلماء والصلحاء ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کی مسجد کی نماز اور گھر کی نماز، خلوت کی نماز اور جلوت کی نماز ایک جیسی ہو گئی تو یہ مسلمان پکا ٹھکا مومن ہے اور یہ مخلص مومن ہے۔ اور جب تک مسلمانوں کی مسجد کی نماز، گھر کی نماز، خلوت کی نماز، جلوت کی نماز میں فرق رہے گا تو یہ مسلمان کبھی بھی نفاق سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حدیث مبارکہ بھی بڑی واضح ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، وہ شرک خفی کا مرتکب ہو گیا۔ تو جو بھی اعمال ہم کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی بھی نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ ریاکاری اور دکھلاوے کے جذبات و احساسات کے ساتھ جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ اس عمل کے کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان اجر و ثواب سے محروم ہوتا ہے بلکہ شرک خفی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ